اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحد مبارک میں اتارے جانے پر اس پر کچھ احوال آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل مبارک بھی دے دیا گیا اور کفن مبارک بھی پہنا دیا گیا، وہ تمام احوال میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آج ہم نے نماز جنازہ کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، کسی کے ذہن میں یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وصال فرما جائیں گے، ظاہری دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے آپ کی نسبت اس قسم کے کوئی سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھے ہی نہیں تھے۔ لیکن ایک روایت جو سندن بہت ہی ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے بہت ہی ضعیف ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، سارے صحابہ آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے احوال کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر رخصت ہو جائیں تو آپ کو کس طرح غسل دیا جائے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن مبارک دیا جائے، قبر کہاں بنائی جائے اور آپ کا جنازہ کیسے ہوگا، آپ کی نسبت یہ سوال کیے گئے تھے۔ لیکن روایت کے حساب سے یہ سندن بہت ہی ضعیف ہے، لہٰذا کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیے گئے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نماز جنازے کا وقت آیا تو اسی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا نماز جنازہ ہو تو کس طرح نماز جنازہ کرایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے اہل بیت آئیں گے، ان کی خواتین آئیں گی، اور پھر اہل بیت کے مرد آئیں گے، پھر تمام فرشتے باری باری 8 10 10 کر کے میرے حجرے میں آئیں گے، اور پھر 8 10 10 کر کے صحابہ کرام میرے حجرے میں آئیں گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ اس روایت جو سندن ضعیف ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگ اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ اللہ رب العزت نے پڑھایا، جبکہ اور بعض کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کو منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پڑھایا، جبکہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ کسی بھی سند کے ساتھ کسی بھی محدث نے، کسی عالم نے، کسی کے کتب سے، کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا۔ یہ سب کچھ اجتہاد کے ساتھ ہوا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانے کی جرت کون کرتا؟ کسی کی زبان میں ایسے الفاظ کیسے آ سکتے تھے کہ آپ کی نسبت یہ سوال کرے کہ مغفرت فرما دے؟ کوئی صحابی یہ جرت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا نماز جنازہ کی دعا کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضر لوگوں کو اور ہمارے غائب لوگوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری خواتین کو، یعنی عورتوں کو تو بخش دے۔ یا اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، یا اللہ تو ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو حالت ایمان کے ساتھ موت دینا۔ اب کوئی زبان یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادا کر سکتی تھی؟ کس کی جرت تھی کہ کوئی حضور کی نسبت حضور کی مغفرت کی دعا کرے؟ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر مغفرت اور بخشش کی دعا لینی ہے تو حضور کے قدموں سے ہمیں ہی ملنی ہے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ امام الانبیاء ہے
کہ جن کی وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اور وہ دعا کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سینکڑوں سال اللہ سے توبہ کی مگر توبہ قبول نہ ہوئی. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق نبی الاخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ باری تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما اس آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. اور امت کیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے دعا کر سکتی تھی کہ ان کو بخش دے؟ تو اس لیے اسی حدیث کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، جو سندن بہت ہی ضعیف ہے، اہل بیت کی خواتین حجرہ مبارک میں داخل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آپ آرام فرما رہے تھے چارپائی مبارک کے پاس کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھا اور پھر وہ وہاں سے باہر رخصت ہو گئیں. اس طرح 8 10 کر کے پہلے اہل بیت کی خواتین آئیں، پھر مرد آئے، پھر تمام فرشتے باری باری اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے داخل ہوئے اور باہر چلے گئے. پھر صحابہ کرام، یہ سلسلہ 3 دن جاری رہا. تمام صحابہ کرام نے 8 10 کے قافلے کے ساتھ حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور درود و سلام پڑھتے. بس یہی میرے آقا علیہ السلام کی نماز جنازہ تھی. اس لیے یہ ابہام ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جنازہ کسی نے پڑھا، نہ اللہ رب العزت نے پڑھا، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پڑھا. بس آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا گیا. لحد میں اتارنے کا وقت آیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے لب مبارک ہلتے ہوئے دیکھے. حالانکہ روح جسم سے جب جدا کر دی جاتی ہے، جسم ساکن ہو جاتا ہے، کوئی عضو کام نہیں کرتا، لیکن ان کو اس بات کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، کوئی ان کے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن ان کو یہ پتا تھا میرے آقا علیہ السلام کا لب مبارک ہل رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے کان پاس کر کے لبوں کے پاس کان کیے تو میں نے سنا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، باری تعالیٰ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. اس طرح آقا علیہ السلام کو جب لحد میں اتار دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر تھے. جب طبیعت میں بہتری دیکھی، اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کو ملنے کے لیے گئے. پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. آپ کو جب اطلاع پہنچی تو آپ دوڑتے ہوئے آپ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام کا جب کفن مبارک میں لپٹا ہوا دیکھا تو اپنے جذبات ان کے قابو میں نہ رہے. آقا علیہ السلام کا پیشانی مبارک کا بوسہ دے کر زاروں قطار رونے لگے اور روتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آج آپ اس موت کے دروازے سے نکل کر 1000 زندوں سے بھی بڑھ کر زندہ ہو گئے. یہاں پر آپ نے آقا علیہ السلام کی حیات کا ذکر کیا. ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ زاروں قطار روتے ہوئے بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نڈھال ہو گئے کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نڈھال ہو کر بیٹھے رہے اور غم زدہ تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا تھا کہ آپ نے تلوار نکال لی، ننگی تلوار ہوا میں لہراتے جاتے تھے اور فرماتے تھے خبردار کسی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مردہ کہا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اگر کسی نے یہ بات کہی کہ آقا علیہ السلام فوت ہو گئے، عمر اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا. جب حالت دیکھی کہ حضرت عمر فاروق کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، ابو بکر صدیق باہر آئے اور آ کر فرمایا اے عمر بیٹھ جا، میں حقیقت حال میں بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ موت و حیات کے اس پروسیس سے بالا تر ہے. وہ کبھی مرنے والا نہیں، اس کو موت نہیں آنی، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، حی القیوم ہے. اور آقا علیہ السلام چونکہ بشر تھے، ظاہری بشر تھے، اور ہر بشر کو کل نفس ذائقۃ الموت،
اس موت کے پروسیس سے نکل کر جانا ہے. جو نبی کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے آقا علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اندر حیات بیان کی، باہر آ کر وفات بیان کی. حضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرہ مبارک میں دفنا دیا گیا. یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی ریاض الجنہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اس کائنات کی جگہ نہیں ہے. تو حاضرین محترم، میں نے تمام احوال آپ کے سامنے بیان کیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تصوف کے حوالے سے اس کے اوپر مکمل انشاءاللہ تصوف پر گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.